مساء الخير لح مساء الخير لح مساء الخیر، مساء الخیر، مساء کا مطلب ہوتا ہے شام، ٹھیک ہے، ایوننگ، اور الخیر یعنی کہ بخیر، گڈ، آف گڈنس، ٹھیک ہے، مساء الخیر یعنی کہ شام بخیر، گڈ ایوننگ۔ حي الله العريس، حي الله العريس. حی اللہ العریس، حی اللہ العریس، حی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ زندہ رکھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بلیس رکھنا یا کیپ الائیو، اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ یعنی کہ گوڈ، اور العریس جو ہے دولہے کو کہا جاتا ہے یعنی کہ گروم، ٹھیک ہے، تو اس کے میننگ بنیں گے حی اللہ العریس یعنی کہ اللہ زندہ رکھے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سلمک، اللہ سلامت رکھے، تو ٹھیک اسی طرح اللہ حیک، ٹھیک ہے، اس میں بھی کہتے ہیں حی اللہ العریس بھی کہتے ہیں یعنی کہ اللہ زندہ رکھے دولہے کو۔ ویڈیو پسند آ رہی تھی اس کو لائک کریں۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نوف قومي ضبطي الفطور انا والمدام ولوسي. نوف قومي ضبطي الفطور انا والمدام ولوسي. نوف قومي ظبطي لي فطور انا والمدام ولوسی۔ چلیے اب ایک ایک لفظ کی میننگ جان لیں، اس کے بعد ہم فل ٹرانسلیشن کریں گے۔ نوف جو ہے اس کی بہن کا نام ہے جو کہ سامنے بیٹھی تھی جس کو وہ آرڈر دے رہا تھا، ٹھیک ہے، ایک نام ہے، اور گومی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اٹھو، کھڑی ہو جاؤ یا اٹھو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈو پریپیئر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹینڈ اپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور زبتی، زبتی یعنی کہ تیار کرو، بناؤ، ٹھیک ہے، پریپیئر کرو، لی یعنی کہ فور می یعنی کہ میرے لیے، ٹھیک ہے، اور فطور جو ہے ناشتے کو کہا جاتا ہے یعنی کہ بریک فاسٹ۔ آنا کا مطلب میں ہے، اور والمدام یعنی کہ اور میڈم، اینڈ میڈم، ٹھیک ہے، اور لوسی، اور لوسی جو ہے یہ اس کی بلی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم مکمل جملے کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ نوف گومی زبتیلی فطور آنا والمدام ولوسی، یعنی کہ نوف میرے لیے، میڈم اور لوسی کے لیے ناشتہ تیار کرو، ٹھیک ہے، یہ تین ہے۔ ایک تو اس نے کہا کہ آنا، پھر مدام جو ہے اس کو، اس کی جو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ بیویوں کو مدام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں میڈم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مدام کہا گیا ہے، اور لوسی جو ہے اس کی بلی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں بولیں گے نوف پریپیئر بریک فاسٹ فار می میڈم اینڈ لوسی، ٹھیک ہے۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لوسي، هي لوسي قطوة المدام. لوسي. هي لوسي قطوة المدام. لوسی، اب وہ جو ہے حیران ہوگی، اس کی ماں کہتی ہے لوسی یعنی کہ کون ہے لوسی؟ کہتا ہے لوسی ہی لوسی یعنی کہ وہ لوسی ہے، گتوا تل مدام، گتوا تل مدام یعنی کہ لوسی، اس کی جو بلی ہے اس کے بارے میں سوالیہ جو ہے پوچھا گیا کہ لوسی یعنی کہ لوسی کون ہے، تو وہ کہتا ہے ہیا، ہیا جو ہے ہمیشہ فیمیل کے لیے کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ، شی، اٹ، لوسی جو ہے بلی کا نام ہے، اور گتوا جو ہے وہ بولتے ہیں بلی کو یعنی کہ کیٹ، اور المدام یعنی کہ میڈم کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پورے کا جملے کا جو میننگ ہے وہ یہ بنے گا لوسی ہیا لوسی گتوۃ المدام، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوسی وہ لوسی میڈم کی بلی ہے، ٹھیک ہے، لوسی شی از دا میڈمز کیٹ۔ انت ريما ولا لوسي؟ انت ريما ولا لوسي؟ وانت زوجت ریما ولا لوسی، اب یہ بھی جو ہے ایک سوالیہ جملہ ہے۔ وانتا کا مطلب یعنی کہ اور تم، اینڈ یو، زوجت، زوجت جو ہے شادی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ شادی، میرٹ، ٹھیک ہے۔ ریما جو ہے ایک نام ہے، اور ولا جو ہے یعنی کہ یا، یعنی کہ اور، ٹھیک ہے۔ لوسی جو ہے پھر اس کی بلی کا نام ہے۔ تو اس کا مکمل جو ہے ٹرانسلیشن بنے گی، یہ ایک طنزاً جو ہے جملہ کہا گیا ہے، یعنی کہ وانت زوجت ریما ولا لوسی، یعنی کہ اور کیا تم نے ریما سے شادی کی ہے یا اس کی بلی لوسی سے کی ہے، ٹھیک ہے، لوسی جو ہے اس کی بلی کا نام ہے، اور انگلش میں کہیں گے اینڈ ڈڈ یو میری ریما اور لوسی۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اقول قومي جهز الفطور ولا يكثر. اقول قومي جهز الفطور ولا يكثر. اقول قومی جہزی الفطور لا یکثر، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ کے میننگ جان لیں پھر ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ اقول یعنی کہ میں کہتا ہوں، گومی یعنی کہ کرو یا اٹھو،
ٹھیک ہے، اسٹینڈ اپ وہی سیم میننگ ہے. جہزی، جہزی یعنی کہ تیار کرو، ریڈی کرو، پریپیئر کرو. ٹھیک ہے، اور فطور جو ہے ناشتے کو کہا جاتا ہے. اور لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے یکسر یعنی کہ زیادہ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ بات مت کرو، لا یکسر یعنی کہ بات کو بڑھاؤ نہیں، تو یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے. تو اس کی مکمل ٹرانسلیشن بنے گی اگول گومی جہزی الفطور، یا لا یکسر یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ ناشتہ تیار کرو، زیادہ نہیں، مطلب کچھ زیادہ نہ بات بولو، یا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو انگلش میں بولیں گے آئی سے پریپیئر دا بریک فاسٹ نوٹ ٹو مچ. ٹھیک ہے. قومي يا نوف، قومي جهزي لهم الفطور. قومي يا نوف، قومي جهزي لهم الفطور. قومی یا نوف قومی جہز لہم الفطور. اب اس کی ماں اس کو آرڈر دیتے ہوئے کہہ رہی ہے، قومی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اٹھو، گیٹ اپ. ٹھیک ہے. اور یا کا مطلب تو یا ہی ہوتا ہے یعنی کہ اے. اور نوف جو ہے اس لڑکی کا نام ہے. قومی یعنی کہ پھر وہ دوبارہ کہتی ہے قومی اٹھو یعنی کہ گیٹ اپ. جہزی یعنی کہ تیار کرو، جاہز جیسے ہم بولتے ہیں، جہزی یعنی کہ تیار کرو، پریپیئر. لہم، اچھا یہاں پر لہم کے جو میننگ ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے، یعنی کہ ان سب کے لیے. ٹھیک ہے، فور دیم. اور الفطور جو ہے وہ ناشتے کو کہا جاتا ہے. چلے اب ہم دوبارہ جو ہے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں. قومی یا نوف قومی جہزی لہم الفطور یعنی کہ نوف اٹھو ان کے لیے ناشتہ تیار کرو. ٹھیک ہے. لہم یعنی کہ ان سب کے لیے. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ليه ولا وانا شغالة عندهم؟ ليه ولا وانا شغالة عندهم؟ ليه والله انا شغال عندهم. ليه والله انا شغال عندهم. ٹھیک ہے. چلیے اب ایک ایک لفظ کے میننگ جان رہے ہیں. لے کا مطلب ہوتا ہے کیوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وائی. واللہ جو ہے خدا کی قسم، I swear by God. اور آنا کا مطلب میں ہوتا ہے. اور شغالہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جیسے کہ نکرانی ہوتی ہے، ملازمہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مکمل ٹرانسلیشن بنے گی لے واللہ انا شغال عندهم. اب یہ جو ہے اس کو تنزین جواب دے رہی ہے کہ کیوں میں ان کے پاس کام کر رہی ہوں یا میں ان کی ملازمہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وائی آئی ایم ورکنگ فار دیم یا آئی ایم میڈ فار دیم. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی میننگ بنے گی. چلے اب ہم اگلے جملے کی طرف جاتے ہیں. اے شغالہ، اے شغالہ. ایوہ شغالہ. اب یہ جو ہے اس کے جواباً میں وہ کہتا ہے ایوہ یعنی کہ جی ہاں کام کر رہی ہے، یا تم نوکرانی ہو یا ملازمہ ہو. ٹھیک ہے. ایوہ شغالہ. ٹھیک ہے، جی ہاں تم ملازمہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کی میننگ یہ بنے گے. شغالہ جو ہے کام کرنے والی کو کہتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی عربک سیکھ سکیں. اگر آپ بھی عربک زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. مزید ڈیٹیلز آپ لوگوں کو دے دی جائے گی. اوکے، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.